حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں جب کلمہ پڑھنے گیا تو میں نے کہا حضور دین کے بارے میں کوئی نصیحت کریں، تو حضور نے فرمایا دین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ میرے وجود سے کسی کو کتنا نفع مل سکتا ہے، میں کسی کے کتنا کام آ سکتا ہوں، لالچ کرنا، لوگوں کا نقصان کرنا، اپنے نفع کے لیے لوگوں کا نقصان۔ مجھے بتلاؤ کہ دفتروں میں جو کچھ حال کیا جاتا ہے اپنے مسلمان بزرگوں کا، جو حشر ہوتا ہے، جو بندہ صحیح نہیں لیٹر پور کر سکتا، ہمیں پتہ تو ہے کہ ان پڑھ ہے، تو چلا کے پھینک دینا کہ صحیح کرا کے لاؤ، 2 لائنیں لکھ کے ہم کر نہیں لیتے۔ میں ایک ادارے میں گیا اپنے کسی کام سے، تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، کسی طریقے سے مجھے پہچان گئے، وہ بڑی پیار کیا، کہنے لگے یہ کاغذ آپ کا کام ہے، ابھی ہم پور کر دیتے ہیں۔ وہ خود ہی کاغذ لائے، خود ہی فوٹو کاپی کرا لائے، سارا کچھ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے پیار مجھ سے کیا، اب آپ نے ناراض بھی ہو جانا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر یہ رویہ آپ کا میرے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہو جائے تو دنیا سکھی نہ ہو جائے۔ یار مہربانی کرو آپ۔ یہ مجھے نا 7 محرم کو بابا فرید انٹرنیشنل کانفرنس میں بلایا گیا، بابا صاحب کے عرس پہ چلا گیا، تو اچھا خوبصورت سید صاحب بندوبست کرتے ہیں۔ تقریر ہوئی تو ایک صاحب مجھے وہی کہنے لگے اگر آپ رات رک جائیں نا تو ہم آپ کو بہشتی دروازہ گزاریں گے۔ وہ بہشتی دروازہ کا مطلب یہ نہیں کہ جو گزرے تو جنتی ہو گیا، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ بندہ کعبے سے ہو کے آ جائے اور آ کے اچھے کام نہ کرے تو اس کی جنت کی گارنٹی کوئی نہیں، اس نے حاجت سنبھالنا ہے تو بچنا ہے۔ تو یہ تو ایک فضیلت ہے۔ خواجہ نظام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے وہاں حضور کو کھڑے ہوئے دیکھا، ورنہ بابا فرید نے کہا جو گزر جائے گا جنتی ہو جائے گا، وہ تو اس کا نام پڑ گیا، ٹھیک ہے جو گزر جائے الحمدللہ، کوئی کسی عالم نے نہیں لکھا۔ کہنے لگے آپ کو گزاریں گے۔ میں نے کہا یار شوق تو میرا بھی ہے، پر میں ذرا مریض ہوں الرجی کا، میرے لیے مشکل ہے، دھکم پیل ہوتی ہے تو میں مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، گرمی کا موسم ہے، پسینہ آئے گا، دشواری ہوگی۔ وہ مجھے کہنے لگے جی ایک وی آئی پی گیٹ بھی ہے۔ میں کہوں جنت بھی وی آئی پی گیٹ بنا لیا، یعنی ماڑے اتوں بھی نہیں لنگ سکتے، وہ تھوڑا بھلا ہو جائے۔ میں کہ لو ہوں تو میں لنگنا میں سی تا بھی نہیں لنگنا، وہ جنت بھی وی آئی پی گیٹ۔ خدا کا خوف کرو، یہاں بھی غریب آدمی کو نہیں گزرنے دو گے، کہنے کہ وی آئی پی گیٹ بھی ہے، وہاں سے بھی کوئی خدا کا خوف کرے۔ کیا مزاج ہے؟ اس طرح کر کے وہ بھائی تھوڑا پیار کرے، نفع دے، کسی کا بھلا کرے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور نے وعدہ لیا کہ کسی کا نفع کرنا۔ فرماتے ہیں میں پہلے دن کلمہ پڑھ کے نا کاروبار کرتے تھے، گھوڑے گاؤں سے خرید کے، اونٹ خرید کے، بکریاں خرید کے شہروں میں بیچتے تھے۔ پہلے دن میں گیا، میں نے ایک یہودی کے ساتھ سودا کیا گھوڑے کا، 3 دینار میں سودا طے ہو گیا۔ حضور سے وعدہ کیا تھا میں بھلا کروں گا لوگوں کا، کریں گے انشاءاللہ؟ چلیں آپ نے نہیں بھی انشاءاللہ کہا، پھر بھی مجھے امید ہے آپ کریں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ نیت کرا رہا ہوں، وعدہ نہیں لے رہا، بھلا کریں گے کسی کا، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ یقین کریں کچھ کبھی کبھی نا مجھے شرم آتی ہے کچھ باتوں پہ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مطلب میں برطانیہ کا ایک شہر ہے مانچسٹر سے میں لیڈز جا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا کہ آگے ٹریفک بلاک ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کسی سے کہ پتہ کرو کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا ایک کتا گاڑی سے لگ گیا ہے، کتا گاڑی سے ٹکرایا، تو اب نا ایمبولنس آ رہی ہے کتے کو اٹھانے، جب تک وہ اٹھا کے لے جائے گی نہیں ٹریفک رکی رہے گی۔ میرے ملک کی سڑک پہ کتا مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے؟ یہ رسول کریم نے ہمیں بتایا کہ نہیں؟ آپ یقین کریں سڑک پہ مرا ہوا کتا، ٹائروں کے ساتھ اس کی بوٹیاں اکھڑ جائیں تو اکھڑ جائیں، لیکن کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار 2 منٹ کے لیے اتر کے کسی لکڑی سے بھی اٹھا کے اسے سائڈ پہ نہیں کرتا۔ یہ تو کنتم خیر امتی ہے، تو بہترین امت ہے، اتنی سی بھی ضرورت نہیں لوگ الگ کرتے، اتنی سی بھی، اتنا سا بھی خیال نہیں آتا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پہلے دن گیا کاروبار کرنے، گھوڑا خریدا 3 دینار کا، یہودی سے سودا طے ہو گیا، پیسے تھما دیے۔ اب میں گھوڑا لے کے آنے لگا تو میں نے نا جب اس کی لگام پکڑی تو وہ بڑا شریف تھا، کی آخر ہے پنجابی کی ساؤ جی، سیل ساؤ،
تو بڑا سیل ساؤ تھا, بڑا شریف النفس تھا. اس طرح کا جو جانور ہوتا تھا نا, گھوڑا وغیرہ, وہ لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے تھے, بچے بھی سواری کر لیتے تھے. تو وہ ذرا مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ یہ شریف النفس ہے, تنگ نہیں کرے گا. کہتے ہیں لگام پکڑی تو بڑا شریف تھا. اور میں نے کہا میاں یہ 3 کا نہیں ہے, تیرا 6 دینار کا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے اس کے اوپر سواری کی, تھوڑا سا میں آگے گیا تو پھر پلٹ آیا. میں نے کہا بھائی یہ تیرا 9 دینار کا ہے. یہ تو سواری کو بھی بڑا عمدہ ہے, شریف بھی بڑا ہے. تو کہتے ہیں وہ یہودی میرا منہ دیکھنے لگا, کہنے لگا جریر میرا تیرا پرانا تعلق ہے, تو پہلے بھی آیا کرتا ہے, تو اس طرح کا تو نہیں تھا. فرماتے ہیں میں رو پڑا. میں نے کہا نہیں, اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا, نوکر ہوں رسول اللہ کا. اب میں وہ تو نہیں ہوں نا, اب میں بدل گیا ہوں, اب میرے انداز بدل گئے, میرے اندر تبدیلی آئی ہے, حضور کا کلمہ پڑا ہے. کہتا میں نے 9 دینار اسے تھمائے اور میں نے کہا میں بڑا اچھا سیل مین ہوں, منڈی میں جا کے جب فروخت کروں گا تو یہ 12 کا بکے گا اور مجھے اللہ 3 دینار اس میں سے نفع دے گا, میں تیرے 6 کیوں کھاؤں. کہتے میں اسے دے کے نا پیسے, گھوڑے کو ایڑی لگائی تو وہ یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے گھوڑے پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہنے لگے یار مجھے بھی لے چل جہاں سے تو نے کلمہ پڑھا, میں بھی یہ خیر والا امور دیکھنا چاہتا ہوں. وہ بھائی کسی کا نفع کرنا, کسی کے کام آنا, کسی کا بھلا کرنا. ہم تو نکلے ہوئے یار, بتاؤ کسی کے بچوں کے پیسے چھین کے اگر میرے بچے امیر ہو گئے تو سکھ آئے گا, ان کو سکون ملے گا, راحت والی زندگی جی سکیں گے. ہم لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اپنا گھر اونچا کرتے. کسی کے گھر کا اگر چراغ بجھا کے تو اپنے گھر میں روشنی کرے گا تو یہ لمبا نہیں چلے گا. نفع دے, کسی کا بھلا کر. قبیلہ بنو آراش پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہوا. اس کا ایک شخص کہتا ہے کہ کیسے مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے میں نا جی اعلان نبوت کے فوراً بعد جب حالات بڑے خراب تھے مکے میں, تو میں آیا مکے میں, 2-3 گھوڑے لایا یا اونٹ لایا بیچنے کے لیے. میرے نصیب دیکھو مجھ سے خرید لی ابو جہل نے. تو جو ہے میری بات پر کی عقیدہ فلانا بندہ بہار دا نہیں چنگا, وہ خرید لیا. مجھے کہنے لگا کل فلانی جگہ آ کے پیسے لے جانا. میں اگلے دن پیسے لینے گیا اس کے گھر, تو کہنے لگا آج نہیں کل آنا. تو جو ہے نا میری بات پہ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ. جڑے کورتے ہیں انہوں کا کی خیال ہے, نہ ہاں نہ کروں آگے بات تھوڑی سی اور. اللہ آپ کو اسی طرح دیکھیں نا مسکرائے ہیں تو مجھے اللہ نے اجر دیا. آپ کو مومن مسکراتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے, کہ چہرے کھلے ہیں تو مجھے اس کا اجر ملا. اللہ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے ہمیشہ. اور فرمانا میری بات. فرمانے لگے کہ وہ 3-4 میرے پاس اونٹ یا گھوڑے تھے, ابو جال نے خرید لیے. اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا کل آنا. کل گیا تو کہنے لگا اب کل آنا. میں تیسرے دن گیا تو میں نے اسے کہا یار میرا نہ تو کوئی رشتہ دار ہے مکے میں, نہ ہوٹلوں کا زمانہ تھا, فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں اور میری تھوڑی سی آمدن ہے. کل پیسے میں نے انہی اونٹوں پہ لگا دیے. میرے پیسے دے جا کے میں اپنے گاؤں جاؤں. دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لے لے, نہ اونٹ نہ پیسے, بھاگ جا. تگڑا بندہ یہی کام کرتا ہے نا. اسے نہیں پتا کہ یہاں نہیں دے گا تو وہاں تو دینے پڑیں گے, اور یہ تو غریب ہے نہیں لے سکے گا. تو اگر تو اس طرح کا تو تجھے اپنے سے زیادہ خوفناک بندہ بھی مل جائے. انتظار کر, حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. کہا پیسے دوڑ جا نہیں ہے میرے پاس. وہ شخص کہتا ہے میری کل راس ڈوب گئی. تاجر جب ڈوبتے ہیں تو خودکشیاں کرتے ہیں کیونکہ سب سرمایہ ڈوب جاتا ہے. وہ کہتے میں شدید پریشانی کے عالم میں لوگوں سے پوچھا مکے کے سردار کہاں بیٹھتے ہیں. ان کا وہ جو ٹولیاں بنائے حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں وہ سردار ہی. میں گیا تو ابو سفیان بھی تھے, ابو لہب بھی تھا, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ابو البختری, اخنس بن شریق, سارے ہی. میں نے جا کے کہا بھائی میرے پیسے. ابو جال نے دبا لیے. پہلے تو میں نے اسی طرح کا ایک شخص نے دبائے ہیں, میرے پیسے نہیں دیتا. کہتے ہیں بڑے کلگیاں اٹھا کے کہنے لگے کون ہے جس نے تیرے پیسے دبائے, نام تو لے, ایسی دبا جائے کوئی. میں نے کہا ابو جال. کہتے ہیں سب کو سانپ سونگ گیا. کہنے لگے تو بہت بڑے گنڈے کے پاس الجھ گیا. کرتے ہیں مدد اپنے پڑوسی کی, اگر گنڈا اس پہ قبضہ کرے کرتے ہو. تو یاد رکھنا اگر آج کسی کے گھر آگ لگی ہے نہ بجھاؤ گے تو تمہارے گھر بھی آ جائے. دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. ہاں, اور ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے, یہ یاد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا ان سرداروں سے, وہ کہنے لگے ابو جال سے تو ہم نہیں پیسے دلوا سکتے. کہتے اب تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی, اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگا. اب میں کیا کروں گا, کدھر جاؤں گا.
कहते हैं सामने ना, इधर देखना मेरी तरफ, कहते हैं हरम काबा के साथ टेक लगा के रसूल करीम बैठे हुए। तो एक शख्स ने ना मजाक किया, कहने लगा वो जो बैठे हैं ना वो तेरा काम कर दे। एक ने नाम लिया तो बाकी हंसने लगे। मैं परेशान हूँ कि बेचते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं माज़अल्लाह। लेकिन मैं जाके ना हुजूर कुछ पढ़ रहे थे, मैं करीब बैठ गया। गरीब आदमी डरता बड़ा है ना बेचारा, पीरों से भी बड़ा डरता है। गरीब जो होता है, बंदा तगड़ा हो जाए तो आपको पता है पीरों का भी मंजूर नजर हो जाता है। फिर वो पीर साहब भी कहते हैं कि मेरी दुआ में लबे दिन पैसे तेनों कले नू का लबे ने, बाकी सारे क्यों नहीं लबे, कि दुआ इधर ही ज्यादा गई है। मेहरबानी करें आप हकीकत पे रहें। पीर का काम तो दीन बताना है, दीन बताएं, बात खत्म हो गई। वो शख्स कहने लगा साहब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हरम काबा में टेक लगाए। मैं जाके करीब बैठ गया और डरता हूं कि हुजूर फारिग होंगे तो बात करूंगा, मैंने नहीं बोलना, जब वो अपनी मर्जी से पूछेंगे। और मैं इंतजार में था, वहां मेरा था भी कोई नहीं। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना मेरी तरफ रुख फेरा और पहला जुमला ही कहा तो मैं खोल के रोया। मुझे यूं लगा कि परदेश में माँ मिल गई है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम पहले लफ्ज ही कहे, हुजूर फरमाने लगे परदेसी लगते हो, परेशान लगते हो। तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा मैं जानता तो नहीं, तो मैं लुट गया हूँ परदेश में, शाला परदेसी कोई भी न थी। कख जिना तो पारे ताड़ी मारू डालना बाहू असी ते अगे ही उड्डन हारे। कहा परदेश में लुट गया हूँ। कहते हैं हुजूर ने पूछा भी नहीं मसला क्या है। हुजूर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, फरमाया फिक्र न कर, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। क्या कहते हैं बरेली के इमाम, सबसे औला हो आला और सबसे बाला हो आला। और कहते हैं जाओ जाके लोगों को बता दो, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के बेकसों का सहारा। कहते हैं रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी नहीं, हुजूर मुझे बाजू से पकड़ा और अपने घर ले आए। मैं 3 दिनों का भूखा था। हुजूर ने मुझे ना सिरका भी दिया, खजूरें भी दी, दूध भी दिया। और जब मैंने राज के खा लिया ना तबीयत ठंडी हुई। तो फिर हुजूर ने फरमाया चल अब बता तेरा मसला क्या। मैंने कहा हुजूर मक्के के सबसे बड़े गुंडे ने पैसे दबा लिए, देता नहीं। हुजूर फरमाने लगे कौन। मैंने कहा अबू जहल। फरमाया देने क्यों नहीं, उसका बाप भी देगा, देने हैं पैसे। कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, मक्के में भी कोई इतना बड़ा। चंद लोग कलमा पढ़ते। कहते हुजूर मेरे साथ चले। मैं चले साथ मेरे चले। कहते मैं रास्ते पर सोचने लगा कि वो तो गुंडा है, बदमाश है, रस्सागीर है, और हुजूर का तो लबो लहजा ही बड़ा मीठा है। वो तो बख्ता है और हुजूर तो बड़ी नपी तुली जची तुली मुसज्जा मुकफ़ा गुफ्तगू फरमाते। वो बड़ा अजीब आदमी है, तो किस तरह बात होगी। कहते मैं 100 बातें करता हूँ, हुजूर के जवाब। ये आजकल हमारा जमाना ना सुनने का है। बड़ा अल्लाह खैर करे, आप जिस मर्जी बंदे के सामने खड़े हो जाएं, शीशे में क्या छोटी शीशी में भी उतार लेता है। अब शीशे का तो लफज अब तो शीशी में उतरने का जनाब माहौल है, शीशी में भी उतार लेता है। वो एक जगह पे मैं गया तो एक साहब मुझे कहने लगे कि आपने उस दिन कहा था कि मैं जिससे भी मिलता हूँ हंस के मिलता हूँ। मैं क्या मेरी क्या सी कि और भी कुछ क्या सी, तुझे इतनी सी बात याद रह गई है। पूरी तकरीर में एक ही जुमला कहा था कि वो तेरी मतलब का था। इसी बात में मैंने किसी वक्त इंसान है ना जी नाराजगी भी हो जाती, कुछ कह दिया तो कहने लगे आपने तो कहा था हंस के मिलना चाहिए। और मैंने कहा जब बच्चा नमाज ना पढ़े फिर हंस के नहीं, फिर हुजूर ने फरमाया डंडा भी लटकना चाहिए, फिर तेरा डंडा भी हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, और इसमें हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शरीयत की मुखालफत पर तो हुजूर के चेहरे पर भी जलाल आता है। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने सोचा कि हुजूर उससे कैसे बात करेंगे। सारे रास्ते नजरें झुकी रही, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर सब खंडा में चख डिठियां। यही वो कहते हैं, मैं तजर्बा करके बता रहा हूँ, चख के पैदा सना कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां। इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। फरमाते हुजूर उसके दरवाजे तक पहुंचे तो झुकी हुई नजरें हुजूर की उठी, दस्तक दी रसूल करीम। अबू जहल बाहर आया तो कहते अब मैंने हुजूर की गरजदार आवाज सुनी, अब मैंने महबूब का वो लहजा देखा, यूं लगा कि सारी कुव्वतें इकट्ठी हुजूर की खिदमत में हो। महबूब फरमाने लगे तू सरदार बनता है, लोगों का माल दबा के सरदार बनेगा, जुल्म करता है तू, इस गरीब के पैसे दबाएगा, देने हैं कि नहीं, देने हैं कि नहीं।
कहते हैं वो तो कांपने लगा। झूठ के पैर कोई नहीं होता, लालची के पैर, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात यार, मान जाओ। झूठे के पैर, लालची के पैर, अदाकार के पैर, ये रियाकार बंदे अदाकार होते हैं, ये असल नहीं होता, ये जो कुछ भी होता है मेकअप ही होता है। तो इनके कोई पैर नहीं होते, ये तो 1.5 मिनट में राख का ढेर हो जाता है सारा कुछ। लाओ पैसे, कामता हुआ गया, पैसे लाया, नबी करीम ने ना पैसे थमाए, हुजूर ने फरमाया तेरी आंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। वो उतबा ने एक बंदा भेजा हुआ था, जाओ पता करो, जासूसी करो। वो भी छुप के देख रहा था। हुजूर ने पैसे थमाए तो वो बनु अराश का शख्स अबू जहल अंदर चला गया, तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं। देखो खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। तू अगर कहे तो मैं जाऊं। रो पड़ा, या रसूलल्लाह नाम तो बता दे। ऐ महबूब आप बताएं तो सही, किस शानों वाली माँ के बेटे हो, उस इज्जत वाले बाप का नाम बताओ जिसने आप जैसा बेटा जना। हुजूर बतलाइए, वो दुरूद तुझ पे भी आमिना और तेरे लाल पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम, मिला जिसको माँ है तमाम है। बताओ। महबूब फरमाने लगे तो नाम को छोड़, तेरा काम हो गया ना। आजकल तो एहसान करने वालों से डर ही बड़ा लगता है, वो एहसान नहीं करते, वो गुलामी कराते। हाँ हाँ, यूं तो हर एक को शैतान से डर लगता है, और मुझको कुछ दौर के कुछ इंसान से डर लगता है, और जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है। पता नहीं वो क्या करेगा बात। नबी करीम ने फरमाया तेरा काम हो गया, का हो गया। हुजूर फरमाने लगे मैं जाता हूँ। सरकार वापस निकले तो वो जो जासूस था ना, वो आ गया और आके उससे कहने लगा उस शख्स से, इनके करीब ना जाना, ये माज़अल्लाह जादूगर है, ये साहिर हैं, शायर हैं। कहते मैं सुन तो चुका था कि हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, पर पहचानता नहीं था। इनके करीब ना जाना। कहते हैं जब उसने कहा ना, तो मैंने कहा तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे सारे कबीले वाले बकते हैं, अगर कायनात में ये सच्चे नहीं तो कोई भी सच्चा नहीं। अगर ये कायनात में ठीक नहीं तो फिर धरती ने कोई अच्छा बच्चा जना ही नहीं। कहते मैं दौड़ के हुजूर के करीब गया, पीछे से पल्लू थाम के कहा महबूबा दरवाजे तक आए हो तो करम तो फरमाओ, कलमा तो पढ़ा दो।